السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، آئیے آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق جانتے ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے، تب نہ صرف بت پرستی کا بڑا زور تھا، بلکہ اس زمانے کا بادشاہ نمرود بھی اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہلواتا اور لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ یہی نہیں، وہ لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے شہر کے دروازوں پر ان ستاروں کے بڑے بڑے بت بنا کر نصب کر رکھے تھے۔ وہ وہاں میلے لگاتے، جشن مناتے اور جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے تاکہ ان کے دیوتا خوش ہوں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سرپرست آزر صرف بت پرست ہی نہ تھے بلکہ بت تراش بھی تھے، یعنی وہ بت بناتے، لوگ ان سے بتوں کو خرید کر لے جاتے اور پھر ان کی عبادت بھی کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی وفات کے بعد آزر نے ہی انہیں والد کی طرح پالا پوسا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کی اپنے والد کی طرح ہی عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بچے ہی تھے، لیکن وہ اپنے سرپرست کے کام اور لوگوں کے طور طریقوں کو دیکھ کر سخت حیران ہوتے تھے۔ آپ اکثر سوچا کرتے کہ جن بتوں کو وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے اور تراشتے ہیں، جو اپنے وجود سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتے اور ہلنے جلنے سے بھی معذور ہیں، وہ کس طرح ان لوگوں کی خواہشات پوری کر سکتے ہیں؟ جب کچھ چھوڑ بڑے ہوئے تو آپ کی سوچ مزید پختہ ہو گئی کہ یہ بے جان بت اور ان کو پوجنے والے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ جب آپ لوگوں سے سوال کرتے کہ تم ان بے جان مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ کوئی بھی جواب نہ دیتے، بس یہ کہہ کر آپ کو ٹال دیتے کہ ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، ہم کیوں اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیں۔ ایک دن ان بت پرستوں کا شہر سے باہر کوئی میلہ تھا۔ تمام لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے میلوں ٹھیلوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور اگر کبھی کسی نے میلے میں جانے پر اصرار بھی کیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ اس روز جب سارا شہر خالی ہو گیا تو آپ بت خانے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے بت خانے کے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور کلہاڑی سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ شام کو جب بتوں کی پجاری واپس لوٹے اور انہوں نے اپنے دیوتاؤں کا یہ حشر دیکھا تو بہت پریشان ہوئے، ساتھ ہی ان کو غصہ بھی بہت آیا۔ اب وہ اس شخص کو تلاش کرنے لگے جس نے یہ حرکت کی تھی۔ آخر سب کا شک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی پر گیا، کیونکہ آپ ہی ان کے بتوں کے سب سے زیادہ خلاف تھے۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا، مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے اور ان جھوٹے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو اور جن سے مرادیں مانگتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، دیکھو کلہاڑی تو بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھو کہیں اس نے ہی تو تمہارے جھوٹے بتوں اور خداؤں کا صفایا تو نہیں کیا۔ لوگوں نے حیرت سے جواب دیا کہ یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ بت تو بے جان ہیں، بھلا یہ کیسے ان سب بتوں کو توڑ سکتا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، جب یہ کوئی حرکت ہی نہیں کر سکتا تو تمہاری مرادیں کیسے پوری کر سکتا ہے۔ اس پر وہ سب لاجواب ہو کر وہاں سے چلے گئے
اور آپ کے سرپرست سے جا کر شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ہمارے بتوں کا دشمن ہے۔ جب آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی تو آپ نے انہیں بھی بت پرستی سے روکا۔ اس پر آزر سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ اگر آپ نے مجھ سے ایسی بات کہی تو آپ کو سنسار کر دوں گا، اور کہا کہ میرے گھر سے ہمیشہ کے لیے ہی چلے جائیں۔ آپ نے انہیں ادب سے سلام کیا اور فرمایا کہ میں چلا جاتا ہوں، لیکن آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامل یقین ہو گیا کہ مٹی اور پتھر کے یہ بت خدا نہیں ہو سکتے، تو آپ سوچنے لگے کہ آخر خدا کون ہے؟ رات جب نیلے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھے تو سوچنے لگے کہ یہ چمکتے دمکتے ستارے خدا ہوں گے۔ مگر تھوڑی دیر بعد جب ستارے بھی غائب ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ جن چیزوں پر زوال آ جائے وہ تو خدا نہیں ہو سکتی۔ اب آپ نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ستارے نہیں تو پھر یہ چاند ہی خدا ہوگا۔ مگر جب چاند بھی غائب ہو گیا تو آپ کہنے لگے کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، اور اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں یقیناً گمراہ ہو گیا ہوتا۔ اب آپ نے جگمگاتے ہوئے روشن سورج کو دیکھا اور سوچنے لگے کہ یہ سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہے کیا؟ لیکن شام کو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ جسے زوال آ جاتا ہے وہ میرا رب ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، میں ان معبودوں سے سخت بیزار ہوں جن کے ساتھ تم اللہ کو شریک ٹھہراتے ہو، اور فرمایا کہ میں اس اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ در حقیقت آپ کو ایک اللہ کی ذات پر کامل یقین تھا۔ یہ سب باتیں صرف آپ نے اپنی قوم کے سامنے ان کے جھوٹے معبودوں کی حقیقت بیان کرنے کے لیے بطور مثال پیش کی تھی۔